اچھا جانشینی میں آپ کو ہی کیوں جناب کیا گیا؟ آپ کی پارٹی میں بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان بھی تھے، علماء بھی تھے. یہ تو انہوں نے منتخب کیا ہے، جنہوں نے کیا ہے ان سے پوچھیں کہ وہ انہوں نے کیوں کیا ہے. ٹھیک. اچھا کبھی اتحاد ہو سکتا ہے طریقے لبیک کا عمران خان کیا کسی بھی پارٹی کے ساتھ؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر عمران خان ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے اسی موقف پر آئے. سر آپ نے پٹرول سستا کروانا تھا جی، تراویحاں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، روزے بھی گزر گئے. جناب پٹرول مفت بھی کر دیں گے لیکن اینڈ تو نہیں نا ہوتا. تساں بھی دیتا ڈیم فنڈ؟ جی دیتا بالکل دیتا نا. کتنے ایک ادھی حساب نہیں لیا؟ نہیں کوئی نہیں. اسی پٹرول دی گل کی تھی تو آج تک یاد ہے. ڈیم فنڈ نہیں یاد. چابی والا حساب ہے نا. آپ کو چابی آتی ہے، آپ اسی طرح وہ گھومنے لگ پڑ. جن سی فوٹو لائی ہوئی پیچھے، پتہ نہیں اندر دل وچ بھی رکھی ہوئی ہے، یہ تو سانوں پتہ. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج ہمارے ساتھ عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت موجود ہیں، ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں، اور پاکستان میں جو مذہبی جماعت ہے اس کے ایک رہنما بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو 70% عوام ہے بریلوی مکاتب فکر سے جن کا تعلق ہے، ان کے سیاسی ونگ کے سب سے بڑے اگر انہیں کمانڈر کہا جائے تو درست ہوگا. میرے ساتھ سعد حسین رضوی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ. اچھا قبلہ، سب سے پہلا سوال ہے کہ حسینیت کیا ہے آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا قیامت قطع استبداد کر. اصل میں حسینیت تو یہی ہے کہ قیامت تک کے لیے جتنا بھی استبداد ہے اس کے آگے جو بند ہے اور اس کے آگے جو رستہ روکنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ حسینیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا قبلہ، امام عالی مقام کے بارے میں اکثر لوگوں نے اس وقت سے کچھ شبہات ڈالنا شروع کر دیے ہیں. جی پانی بھی بند نہ ہوا، اور ایک تو اہل سنت کے یہ عالم دین ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتے ہیں جی شہادتیں بھی کسی مستند کتاب سے نہیں ثابت. تو آپ کا یہ بیان بڑا ضروری ہے کہ کیا امام عالی مقام پہ جو مظالم ہوئے اس کے بارے میں تھوڑا روشنی فرمائیں. یہ یزیدی سوچ کا نام ہے. یہ ساری چیز جیسے کہ کسی بھی قتل کے بعد اس کے اوپر جناب وقت کا وہ ڈالا جاتا ہے، پردے ڈالے جاتے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں، بلکہ آج کل آپ کی ریاست میں بھی ایسا تماشا موجود ہے کہ قتل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ قتل ہوا ہی نہیں. تو ایسے ہی موجود ہے کہ قتل شہادت امام علی مقام تو صاف ظاہر ہے جن کے بارے میں حضور نے پیشن گوئی فرمائی، تو وہ کیسے انکار ہو سکتا ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. میرا خیال ہے اس کا انکار کرنے والا پھر امام علی مقام کی شہادت کا انکار کرنے والا پھر رسول اللہ کے فرمان کا انکار کرتا ہے. بالکل درست ہے. اچھا جناب، مروان ابن الحکم کے بارے میں رمضان میں بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا، اس کا عرس منایا گیا، تو اہل سنت و جماعت کا کیا موقف ہے اس بارے میں خصوصی آپ؟ ہمارا موقف وہی ہے جو اعلیٰ حضرت بریلوی کا موقف. اچھا کیا موقف؟ حق بدست حیدر کرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پہ تان و تشنیع کار فجار. اچھا لیکن میں نے سوال مروان ابن الحکم کے بارے میں نے یہ بات کی ہے نا، اس کا میری بات سنیں. اگر عرس ہوگا نا تو وہ اسی کا ہوگا جو شریعت کا تابع چلے گا، یا جو شریعت کا علمبردار ہوگا، جو جناب حاکمیت کا اور ان کا علمبردار ہوگا، یا جو نام کیا ہے اس کا، وہ بادشاہی کا خواہاں ہوگا، اس کا تو عرس نہیں ہوگا. عرس تو ہوگا فقیروں کا. ٹھیک ہے. اور قیامت تک فقیری کا ہی ہوگا. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دل گیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سری. اور عرس فقیروں کے ہی منائے جائیں گے. یہ تو صاف ظاہر ہے. یہاں اٹھے تھے ایک ابو جال کا عرس منانے والے، شاید آپ کو معلوم ہو. نہیں میرے. ہاں ابو جال کا. اسلام آباد میں کوئی ایسا بھی آئے تھے، انہوں نے کہا وہ اپنی قوم کے لیے لڑا تھا، اپنے علاقے کے لیے لڑا تھا. تو ایسے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. لیکن نا 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 قیامت تک نام انہی کا رہے گا جن کا اللہ تعالیٰ نے نام بلند. احترام سادات کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے کہ سادات کا احترام؟ آج کل لوگ کہتے ہیں جی وہ سادات کا احترام ضروری نہیں ہے، صرف علماء یا پھر ہمارے ہاں تو اگر کوئی کہہ بھی دے اور ہمیں معلوم بھی ہو کہ یہ سید نہیں ہے، صرف وہ اتنا کہہ دے ہم سید ہیں، تو ہم تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ سید احترام سادات کی بات کرتے ہیں. یار ہم تو وہ ماننے والے ہیں کہ ہم 11ویں کا بکرا رکھ لیں سال بھر تو اسے چھڑی نہیں لگاتے کہ یہ غوث پاک کے نام کا ہے، تو کوئی کہہ دے میں سید ہوں تو اس کا مقام تو کیا ہوگا. اچھا جانشینی میں آپ کو ہی کیوں جناب کیا گیا؟ آپ کی پارٹی میں بڑے بڑے منجے ہوئے سیاستدان بھی تھے، علماء بھی تھے، بڑے بڑے شخصیت، پیر سید ریلیشن شاہ صاحب اور اس طرح کے لوگ موجود تھے. تو آپ کو جانشینی کے لیے منتخب کرنا کیا ملوکیت والا ہی وہ معاملہ نہیں ہو جاتا؟ یہ تو انہوں نے منتخب کیا ہے. جنہوں نے کیا ہے ان سے پوچھیں کہ وہ انہوں نے کیوں کیا ہے. میں تو ہوا ہوں. اچھا. یا میں نے کہیں زندگی میں امیدوار کے طور پر یا کہیں خواہش کا اظہار کیا. یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا
کبھی دن میں یا رات میں، ظاہراً یا پوشیدہ زندگی میں کبھی تمنا بھی کی ہو کہ یا مجھے یہ خلافت مل جائے؟ ہم تو اسی فرمان پر ہیں کہ کسی کے سامنے یا کسی کے پیچھے ظاہراً باطناً آج تک اللہ کا شکر ہے یہ تمنا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی مسند عطا کرے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے وہ حسینی منہج پہ ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے ظالم کے سامنے، تو آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ عمران خان حسینی منہج، اس کا منہج کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں جی ظاہر بات ہے ظالم کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، یزید کے سامنے ڈٹا اس ہوا کا منہج کیا ہے پہلے یہ بتائیں۔ ہے۔ منہج کا مجھے نہیں پتا۔ سیٹ کے لیے، جی جی، اقتدار کے لیے، پہلے یہ تو ثابت کریں کہ حسینیت اقتدار کے لیے۔ ہاں، واہ واہ واہ، یہ بڑی اگر پہلے یہ ثابت کریں کہ حسینیت اقتدار کے لیے ہے، پھر میں مانتا ہوں کہ وہ حسینی مشن پر ہے۔ اگر حسینیت اقتدار کے لیے نہیں ہے تو وہ یزیدی تو ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی اتحاد ہو سکتا ہے طریق لبیک کا عمران خان کی یا کسی بھی پارٹی کے ہاں ساتھ؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر عمران خان ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے اسی موقف پر آئے جس پر یہ ہمارے بزرگ کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہیں، اس پر آ جائے تو ہم کیوں نہیں اتحاد کریں گے؟ بسم اللہ کر کے اتحاد کریں، بلکہ اس کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے، لیکن وہ اس موقف پر آئے تو جی سر، آپ نے پٹرول سستا کروانا تھا جی، تراویاں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، روزے بھی گزر گئے، بلکہ دوسرے روزے بھی گزر گئے، تیسرے روزے بھی گزر گئے، پٹرول کی قیمت تو اس وقت بہت زیادہ، اس وقت بہت زیادہ ہے، اس وقت بہت زیادہ ہے۔ جب قیمت زیادہ ہوئی اس کے بعد ہم نے تراویاں پڑھ کر، آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، آپ نکلے تھے، میں کہاں؟ فیض آباد گئے تھے آپ؟ نہیں، فیض آباد تو گئے نہیں۔ اصل تو قوم کا مسئلہ ہے، آپ سنے سنائے سوال میں ٹرینڈنگ پہ چلتے ہیں، وہ جو جناب چابی والا حساب ہے نا، آپ کو چابی آتی ہے، آپ اسی طرح وہ گھومنے لگ پڑتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہم نے کیا کیا تھا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پٹرول سستا ہوا ہے۔ میرے خیال میں آپ نے احتجاج کیا تھا۔ یار آپ کے خیال سے تو بات نہیں بنے گی نا، پہلے آپ ہم پر تحقیق تو کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ایک سنی سنائی میں وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، عوام تو کل انعام ہے، ٹھیک، عوام تو کل انعام ہے۔ یہ کل ایوب آیا اس کے نعرے لگائے فاطمہ بھٹو کے، فاطمہ جناح کے خلاف، یہ کل جناب وہ ضیاء آیا اس کے نعرے، یائی آیا اس کے نعرے، بھٹو آیا اس کے نعرے، مشرف آیا اس کے نعرے، عوام جنہیں لایا گلی انہیں نال ٹر چلی۔ میرے نال گل کرو، کوئی تحقیق، فیکٹ اینڈ جناب فگرز تے گل کرو، تسی مینوں دسو اساں کیتا کی سی، پھر میں تانوں اگے دساں۔ جدوں تانوں پتہ ہی نہیں تے تانوں گل کرن دی اجازت ہی نہیں ہے۔ پہلے اے دسو اساں کی کیتا، اسی نکلے ساں کتھے نکلے ساں، اے دسو اگر تانوں اے پتہ کتھے نکلے ساں۔ میرا خیال لاہور سے آپ فیض آباد کی طرف جاتے ہیں، پھر غلط ہے نا، اسی کراچی تو نکلے۔ اچھا، کراچی تو نکلے اور پورے جناب کھاریاں تک، کھاریاں نہیں یار، سرائے عالمگیر تک، سرائے عالمگیر تک آئے۔ اے نہیں پتہ نا قوم نو، اسی قوم جناب روڈ اتر ہے، اور کیڑے مہینے جون دے مہینے سخت گرمی تے قوم نو کی احساس ہے؟ اسی بیٹھے رہے، اسی پٹرول سستا بھی کرایا، انہاں کو اعلان بھی کروایا، سارا کچھ کرایا، سان تو کوئی پوچھن بھی نہیں آیا بعد چوں کہ بھئی تسی کدھر آئے۔ قوم ووٹ پاندی نواز شریف اور عمران خان نو تے توقعات ساڈے کو رکھ دی ووٹ سستا کرو۔ ہاں ساڈے نال کھلون، اے جناب پٹرول مفت بھی کر دیں گے، لیکن اینج تے نہیں نا ہوندا کہ جناب جتھے کوڑ کوڑ انڈے بھی ہوتے۔ بڑی بہت بڑی آفر ہے جی، سعد رضوی صاحب کو ہاں بالکل، پٹرول مفت لے لیں جی، ہاں بہت بڑی آفر ہے، مہنگائی ختم ہو کوئی جائے نہیں حضرت، روٹی کپڑا مکان انہاں دے بوئے تے دین واسطے بھی تیار ہاں۔ یہ تو ریاست دا پہلا جناب گل ہے، ٹھیک ہے جناب، لیکن گل ہے کہ جناب آن تو صحیح نا۔ ٹھیک ہے، پھر جدو اسی کہنے ہیں غوری آیا تسی مذاق اڑاندے ہو، جدو نہیں آندا پھر تسی چیکاں مار دے ہو۔ یہ کیڑیاں گلاں ہوئیاں؟ نہیں غوری تو اب چلا دیا گیا نا جی، آپ کی خواہش وہ پوری ہوگی تھی انڈیا میں۔ ہماری خواہش نہیں پوری ہوئی، ہماری ابھی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ آپ کی کب؟ ہماری خواہش تو تب پوری ہوگی جب فلسطین کے لیے بھی چلائے۔ اللہ اکبر جی، بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ اچھا قبلہ، ایک اور اعتراض ہے، عمران خان کے دور میں آپ کافی دفعہ نکلے ہیں، اب آپ نکل نہیں رہے، تو وہ آپ کو جیسے آپ نے مجھے کہا جی چابی، وہ آپ کو بھی ایسے کہتے ہیں جی چابی والا، معذرت کے ساتھ بالکل انہاں دا حق ہے سانوں کہن۔ میں نے ایک گل سنو، عمران خان کے دور وچ اسی کتنی باری نکلے؟ کہتے ہیں دو چار بار نکلے ہیں، لیکن یہ کہ جناب انہوں نے نہیں، پہلے دسو نا پہلے تو آپ کس مسئلے تے نکلے ہیں آپ؟ پہلے وہ فرانس والے مسئلے، عمران خان نے اسلام دی جتنی بڑی مخالفت کی تھی اتنے بڑے اسی احتجاج کیتے۔ اچھا، پہلے اے طے کرو کہ عمران خان دے دور وچ ساڈا دماغ خراب ہے؟ جی جی، ساڈا دماغ خراب ہے بھی اسی نواز شریف دے دور سے نہیں نکلے؟ بالکل نکلے۔ کتنے نکلے؟ 2018 میں جا نکلے، اس ختم نبوت 2017 وچ۔ جی جی، دو ختم نبوت جا تب آیا سی جی، بابا جی کس دا دور سی؟ عمران نواز شریف دا جناب، شاہد خان عباسی وزیر اعظم سی جی جی۔ ٹھیک ہے جی، اس تو پہلے کدوں نکلے؟ اس تو پہلا میں نہیں جی ممتاز قادری دے چیلم ہوتے، او کس دا دور ہے؟ جی نواز شریف دے دور ہے۔ اچھا جی، سپیکر اترے او کس دا دور ہے؟ نواز شریف دا دور۔ جی جی جی، ٹھیک ہے جی، اس تو بعد دوبارہ ہن آ گیا تواڈے لاڈلے دا دور، جن دی فوٹو لائی ہوئی پیچھے، پتہ نہیں اندر دل وچ بھی رکھی ہوئی ہے، یہ تے سانوں پتہ۔ بہرحال او تواڈے لاڈلے دا دور آ گیا، اس نے آندے نال پہلی حرکت کی تھی پتہ ہے جی کہ نہیں پتہ؟ نہیں علم سے تسی جناب دسی آؤ نا۔ اس نے آندے نال اسلام دی پہلی مخالفت کی تھی، انہیں آندے نال پہلے کشمیر ویچیا۔ اچھا،
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੇਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਓਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰਚੇ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਜਾਰੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ वो, लेकिन वो बिल्कुल खत्म कर रहा है कश्मीर का नाम तो सुना उस तो बाद। जी नहीं। ठीक है जी। उस तो बाद वो फिर गया और वापस वादा करके आया कि मैं वैसे नारे तो ये लांदा सी कि मैं आफिया सिद्दीकी नूं रिहा करांगा, रिहा करवावांगा, लेकिन आफिया सिद्दीकी नूं रिहा करवाउण दी बजाय वो आसिया मसीह नूं रिहा कराउण टुर पिया। फिर उसने जनाब कोर्टां नूं मिलाकर साकिब निसार ਉਹ ਡੈਮ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਡੈਮ ਫੰਡ? ਜੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਕਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਡੈਮ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਕੌਮ ਦੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ। ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਗਬਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ? ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਿਬਰ ਡੈਮ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਡੈਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਗਈ? ਜੀ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਸੀਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਨਾਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਫੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਉਤੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। पहला बयान ये देता, फिर ये क्या ये छोटा सा तबका, हाँ जी बिल्कुल याद है मुझे, ये छोटा सा तबका ये जनाब आकर रोड बंद कर देता है ये। तो मुझे ये बताएं जो जुर्म हमने किए थे पीटीआई ने नहीं किए, रोड नहीं बंद किए, करती इमलाक को आग नहीं लगाई, करते रहे जी। मुझे ये बताएं सारा कुछ किया जिस पर हमें ताना देते, हम तो नामूस रिसालत के लिए निकलते रहे। तो भाई अच्छा जी मुझे ये बताएं कि आप तब निकलते थे, अब क्यों नहीं निकलते अबूरी हुकूमत के दौर में? हम आपसे सवाल एहतजाज में शामिल नहीं, आपसे मुराद पीटीआई वाले। जी जी आपकी फोटो लगी हुई है तो एहतजाज में आप शामिल नहीं हुए, कवर करने के लिए तो शामिल हुए होंगे। जी जी ठीक है। मैं ये पूछता हूं कि हमसे ये पूछा जाता है, आप निकलते हैं इमरान खान के दौर में, हम ये कहते हैं कि आप लाडलों के दौर में निकलते थे, जब तक फैज मौजूद था निकलते थे, आज क्यों नहीं निकलते? फैज से तो आप भी फैज याब हुए हैं जनाब, हमारी तो कोई फैज याबी नजर ही नहीं आई भाई। हमारे पास तो पाकिस्तान में एक सीट नहीं है। फैज याब तो वो हुए हैं जिनको जनाब हारे हुए को अक्सरियत दिला के आरटीएस बिठा के हुकूमत दिलवाई गई है। फैज याफ्ता वो हैं या हम हैं? फैज याफ्ता वो हैं जिनके जनाब यहाँ से क्या नाम है इसका रिंग रोड केस है, जिन्होंने फरागोगी बनाई है, वो फैज याफ्ता है या हम फैज याफ्ता है? हमारे ऊपर तो 1 रुपया भी साबित नहीं हुआ। फैज याफ्ता तो वो हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं कि अब क्यों नहीं निकलते? वो लाडले के दौर में तो उछल उछल के जनाब कभी यहाँ, अब क्यों नहीं निकलते? कुरान मजीद की बेहरमती हुई, पीटीआई निकली, हम निकले। जी आपने ठीक है जी। उसने आइन तोड़ने की बात की, पीटीआई निकली, हम निकले। नहीं आइन किधर तोड़ा है जी उसने? इन्होंने भी आइन के अंदर अभिषेक डालने की कोशिश की है ना मिर्ज़ाइयों के खिलाफ। हाँ हाँ बिल्कुल। हम निकले या पीटीआई निकली? जी जी आप निकले। आप फौरन बोल पड़े हैं उसने कहाँ आइन तोड़ा है, हम बताएंगे उसने आइन कहाँ कहाँ तोड़ा है। जी जी हम बताएंगे उसने आइन उसने पासपोर्ट के ऊपर मिर्ज़ाइयों के लिए अक़लियती खाना डालने के लिए आइन तोड़ा है, पता है आपको? नहीं पता। ये कोशिश की गई थी लेकिन बाद में मुअत्तल हो गई। कोशिश करना ये मुतरादिफ है करने के, ये तो रेजिस्टेंस से रुक जाना। ठीक है, अब टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है बिल्कुल दुरुस्त बात। अच्छा आगे चलते हैं जी। अच्छा आगे जी शहबाज शरीफ का दौर आया, पेट्रोल के लिए हम निकले। शहबाज शरीफ का दौर आया, नाम के इलेक्शन चोरी हुआ, हम निकले, कहीं ये नहीं निकले। अच्छा जी। शहबाज शरीफ का दौर आया, हवेली जनाब हवेलिया में हम गए, इमरान खान का दौर आया, वहाँ हमारे बंदे शहीद हुए। किसी ने आज तक हम जो हम पर इल्ज़ाम था ना कि ये झूठ बोलते हैं, इनके तो बंदे शहीद ही नहीं होते। आज मुझे बताएं आपकी FIR दर्ज हो गई हैं? नवंबर का जो वाक़या नवंबर में नहीं हुई ना, लाशें नहीं मिली अभी तक लोगों को, लाशें नहीं मिली। जी तो भाई जो किया है वो भुगतना भी है ना, आपको तो पता है। आवाम थी, आपको तो जिन्होंने मारा वो तो एस्टेब्लिशमेंट थी या फिर इमरान खान साहब का जो इमरान खान हाकिम वक्त था और उस वक्त हमसे मुज़ाकरात करने वाले शाह महमूद कुरैशी थे, अली मोहम्मद खान थे, असद कैसर थे, शेख रशीद थे। ये एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन सर ये छोटे ही बस्ते हैं ना, कायदीन तो कोई नहीं आज तक मारा। ये एस्टेब्लिशमेंट है। हम पर पर्चा देने वाले और ये कहने वाले कि हमने इनको कलअदम कर दिया है, छोटा सा तबका कहने वाला, ये एस्टेब्लिशमेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम था। नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त कौन था? इमरान खान साहब और उनकी। इमरान खान मुजरिम है या नहीं, ये कौम से सवाल है। ठीक है जनाब। अच्छा एक और सर सवाल किया जाता बड़ा, मैं पंजाबी जिस पर गल कर रहा कि जनाब जी जी बोल के लब आजाद हैं तेरे। जा जा ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਗੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਿਧਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਹਮੋ जनाब ये सवाल किया जाता है कि मसीतां साहमो जनाब तुसी किधर सियासत च आ वड़े। बिल्कुल। तो ये आप इसका जवाब दें। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਦੀਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਫਜ਼ਲ ਹਕ ਖੈਰਾਬਾਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਸਨ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮਦਰਾਸੀ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਟਿਵਾਣੇ ਦੌਲਤਾਨੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਨਾਬ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ACDC ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੌਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। زینب کیس تو لے کے آج تک جو کچھ ہویا تو پتہ ہے اس ملک کے اندر، تو اس واسطے مولوی ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن بتایا شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا صرف سیاست کیوں، سیکنڈ لاسٹ سوال ہے آپ سے انشاءاللہ پھر اجازت چاہیں گے، صرف سیاست کیوں کرتے ہیں؟ مدارس سسٹم کوئی نہیں ہے آپ کا؟ مدرسہ سسٹم نہیں؟ ہم تو خود جناب جہاں ہماری پنیری ہے وہاں میرے بچے ہوں وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، میرے جناب بھائی ہوں وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ ایک مدرسہ جامعہ وہ آپ کا ابوذر ہے، آپ کو کس نے کہا وہ ایک ہے؟ اچھا کتنے ہیں آپ کے؟ یہ دیکھیں یہ مدرسہ یہ بھی ہمارے ہی ہے نا، بوکن شریف بھی آپ کا ہے، پورا پاکستان آپ کا ہے، گولڑا ہمارا ہے، سارا جہاں دین کی بات ہوگی وہاں، باقی تو ساری باتیں علیحدہ ہے نا، سیال شریف ہمارا ہے، گولڑا شریف ہمارا ہے، جہاں بھی کوئی بات ہوگی جناب وہ سارے ہمارے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا وہ ہمارے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میری بات سنیں گلی کی ایک نکر سے، وہ جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہماری بچی ہے، ہماری بہن یا ہمارے قاری صاحب پڑھاتے ہیں، اوپر شیخ الحدیث یا مفتی منیب الرحمان تک وہ سارے ہی ہمارے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جناب ایک آخری سوال بس اجازت چاہوں گا، داڑھی منڈے لوگ آپ کے الیکشن میں ہوتے ہیں، ویسے علماء کہتے ہیں جی داڑھی جس کی نہیں ہے اس کے پیچھے جنازہ نہیں ہوتا، تو کیا اتنی بڑی ذمہ داری پہ داڑھی منڈے لوگ وہ آپ کسی عالم نے کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوتا داڑھی والے کے بغیر؟ نہیں، آپ کی جماعت مذہبی جماعت ہے نا سر؟ جی ہماری مذہبی جماعت ہے، لیکن ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ ہیں نا، ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس دیندار بھی ہیں اور دنیا دار بھی ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ داڑھی ہونے کے لیے شرط ہے کہ جناب وہ الیکشن لڑے؟ یہ شرط آپ نے کوئی الیکشن کمیشن میں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں، میں دیکھیں یہ سوال کر رہا ہوں اس وجہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ جو ہے نا علماء کرام اس بارے میں بڑی تبلیغ کرتے ہیں، تو اگر آپ اپنے لوگوں کو داڑھی نہیں رکھوا پا رہے تو پھر آپ کی کیا تبلیغ؟ آپ کو کس نے کہا کہ ہم داڑھی نہیں رکھوا پا رہے؟ یعنی کہ اگر آپ کا کوئی سیاستدان مجھے یہ بتائیں کہ علم الدین کی داڑھی ہے؟ نہیں، علم الدین کی نہیں، ممتاز قادری کی ہے؟ یار دیکھیں بات اس طرح ہے کہ عشق اپنے ہر رنگ میں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ان کو آنے تو دیں، دین کے لیے کام کرنے تو دیں۔ آپ داڑھی کی بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ داڑھی بھی رکھیں گے، مسواک بھی سجائیں گے، امامہ بھی پہنیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ایک پشاور میں ایک اقلیتی سیٹ پر خاتون نے الیکشن لڑا ہے اور وہ مسیحی تھی، ہم نے انہیں تبلیغ نہیں کی، ہاں یہ بہت خوبصورت بات ہے، ہم نے انہیں تبلیغ نہیں کی دین کی، لیکن وہ الحمدللہ ہماری تحریک کے ہمارے لوگوں کے کردار سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ گئی ہیں، تو آنے تو دیں، واہ 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 واہ، آنے تو وہ آئے تھے نا لوگ، انہوں نے کہا حضور ہم سب کچھ کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے، کچھ آئے انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے، صحابہ نے کہا حضور یہ تو موجم ہے، انہوں نے فرمایا آنے تو دو، ہاں ٹھیک ہے، آنے تو دو۔ اب وہاں آپ جیسے ہوتے تو وہ کہتے ہیں ان کو پہلے نمازیں تو پڑھائیں، ان کو پہلے یہ تو آنے تو دیں یار، کوئی آتا ہے کوئی بریلی تک نہیں جاتا، خیرآباد تک تو آنے دو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ قبلہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ سارے عوام الناس کے سوال تھے جو میں نے اپنے انداز میں قبلہ آپ اپنے بھی کر لیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ قبلہ کے ساتھ دوبارہ ایک نشست رکھیں گے۔